ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا گزشتہ ہفتے جس میں بتایا کہ ایک تو پروونشل سرپلس کا مسئلہ ہے، آج آپ نے آرٹیکل لکھا جس میں بتایا کہ جو بیرونی پیسے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے ہیں۔ صورتحال دن بہ دن خراب ہو رہی ہے، کیا کرے حکومت؟ پہلی مہنگائی ہے، آئی ایم ایف کی شرائط مانے، پروگرام بحال کرائے، دوسرا خطرہ ڈیفالٹ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو ریفارمز ہیں اس پہ ہماری حکومت نے لیٹر آف انٹینٹ میں دستخط کیا ہوا ہے، بہت فائنانس منسٹر اینڈ گورنر اسٹیٹ بینک، تو سوچ سمجھ کے یقیناً انہوں نے دستخط کیا ہوگا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ریفارمز جو ہیں یہ پاکستان کو ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں، یہ ایسے ریفارمز ہیں جو ہمارے مختلف جو اس وقت مشکلات ہیں آگے چل کر ان میں کمی لا سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے کافی عرصے سے ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے گھبرا رہی ہے۔ میں اپنی رائے یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور جو ریزروز کا لیول گر چکا ہے حد سے زیادہ، ہمارے سامنے اس وقت آئی ایم ایف جسے کہتے ہیں کہ ایک ملک اگر دیوالیے کی طرف جا رہا ہے خدا نخواستہ تو آئی ایم ایف از دی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ۔ آئی ایم ایف کی چھتری کے ان حالات میں بے پناہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو نہ صرف اس چیز کے لیے ہمیں کرنے ہیں ریفارمز، مگر یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہیں یہ ایسے ریفارمز۔ تو لہٰذا مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ ہماری حکومت نے دستخط کرنے کے باوجود ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے سے گھبرا رہی۔ صاحب اگر اب حکومت کا یہ کنسرن ہے کہ ذرا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا کہ بہت مہنگائی آئے گی، پولیٹیکل کیپٹل اور برن ہوگا، آپ کے خیال میں جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ اور زیادہ عوام کی کمر نہیں توڑے گا اگر یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز مانتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر آپ دیوالی کی طرف چلے گئے تو افراط زر کی رفتار 2 یا 3 گنا ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مختلف ملک سری لنکا، گھانا وغیرہ جو پچھلے دنوں ڈیفالٹ کیے ہیں ان کے یہاں افراط زر کی رفتار 60 سے 70% ہے، اور دوسری طرف ان کے کرنسی کی قدر میں خاص طور پہ سری لنکا کے 80% کمی آئی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ آج کے جو ٹرینڈز ہیں اس سے بہت حد تک اور خراب خدا نخواستہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے، ہمیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، جون تک لے جانا ہے، اور مجھے تو یہ کہنا مجبوراً پڑ رہا ہے کہ شاید اس کے بعد بھی ہمیں 3 سال اور ایک آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑے گی جن حالات میں ہم اس وقت پھنس چکے ہیں۔ وزیر خزانہ کا یہ اصرار ہے کہ ہم ایک تو انٹر بینک میں کوئی انٹروین کر نہیں رہے ہیں، اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں پھینک رہا ہے، تو پتہ نہیں کیوں آئی ایم ایف انٹروینشن کا کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم 250 کا کر دیں گے تو اوپن مارکیٹ میں سٹے بازی سے اور اوپر لے جائیں گے، مہنگائی اس طریقے سے بڑھتی چلی جائے گی، ایک سائیکل سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کا مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ اس لحاظ سے ہو کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے بیلنس کو دیکھا جائے ڈالر کی، تو پھر ہوگا یہ کہ جو ڈائیورشن ہو رہا ہے پیسہ ہمارے ریمیٹنسز کا حوالے کی طرف اور ایکسپورٹس کی پروسیڈز باہر ریٹین کیے جا رہے ہیں، اس میں یقیناً کمی آئے گی، اور فاصلہ کم ہونا بہت ضروری ہے اس وقت، اس لیے کہ بہت شارٹیج ہے مارکیٹ میں اس وقت۔ خبر یہ ہے کہ شاید 255-260 روپے فی ڈالر بھی آپ کو ڈالر نہیں مل رہے ہیں، تو یہ فاصلہ کم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس وقت یعنی آپ کا خیال ہے کہ حکومت کا جو ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں پولیٹیکل کیپٹل برن ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا جو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کی صورت میں برن ہوگا، تو یہ بہتر ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں، آئی ایم ایف کی شرائط مانیں؟ 100% آپ نے مناسب بات کی ہے، ہماری یہی رائے ہے۔ دیکھیے پاکستان ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے قرضے کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے اور تجارتی خسارہ بھی ابھی کافی حد تک زیادہ ہے۔ ان حالات میں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر واقعی دیوالیہ ہو جاتا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام چلے جاتا ہے یا سسپینڈ ہو جاتا ہے، تو جو اثرات ہوں گے وہ تقریباً 2 سے 3 گنا خراب ہوں گے۔ آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیجئے، جس طرح میں نے آپ سے کہا
کہ سری لنکن روپیہ 180 سے 350 سے زیادہ گر چکا ہے، تو لہٰذا یہ آپشن مشکل ہے، مگر یو ہیو ٹو ٹیک دا انٹرسٹ انٹو اکاؤنٹ آف دا پیپل. آپ کو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کو آگے لے جانا میں سمجھتا ہوں حد سے زیادہ ضروری ہے.